بیعت بخیر، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بنانے جا رہی ہوں اپنا ایک ڈریس۔ یہ ڈریس مجھے میری سسٹر نے گفٹ کی ہے جو اوریجنل سے کافی مختلف ہے۔ تو اس ڈریس کو بناتے ہوئے آپ سب کے ساتھ میں اپنے خیالات بھی شیئر کروں گی۔ اب شیئر جو مجھے کرنا ہے، جو میں اکثر سوچتی بھی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ سب سے اس بارے میں بات کرنا چاہیے، اور آپ لوگ بھی کمنٹ ضرور کریے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں۔ بات یہ کچھ یوں ہے کہ میں آج کل بہت زیادہ آبزرویشن کر رہی ہوں، اور وہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے آس پاس بہت ہی ینگ لوگ جو ہمارے اپنے ہی دوست، عزیز، رشتہ دار، بہن بھائی ہوتے ہیں، اور وہ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی زندگی کو کنٹرول کرنے کا۔ جیسے کہ میں کچھ غلط کر رہی ہوں، آپ کو پتہ ہے وہ غلط کر رہی ہوں، آپ مجھے آ کے کہتے ہو کہ یہ آپ غلط کر رہی ہو، اور پھر کبھی کبھار لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہوتی کون ہو مجھے بولنے والے، اور کبھی کبھار وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اس میں غلط کیا ہے۔ دونوں صورتوں میں جب آپ ان کو بتاتے ہو کہ کیا غلط ہے یا آپ کون ہوتے ہیں ان کو بتانے والا، اس کے بعد بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اٹ از نن آف یور بزنس، میں کرنا چاہتا ہوں میں کروں گی، اور مجھے کچھ بھی سیکھنا ہوگا تو میں خود سیکھ جاؤں گی۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کو غلط سے روکنے کے لیے، جیسے کہ کسی نے اپنے لیے کوئی ڈیسیجن لے لیا، وہ صرف اس کی ذات کو نقصان دے سکتا ہے، کیونکہ بظاہر شاید اس کو لگ رہا ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن آپ زیادہ وائز ہو، آپ نے زندگی دیکھی ہے، تو آپ جان رہے ہو، پہچان رہے ہو کہ اس کے لیے اس میں بہت سارا نقصان ہے۔ فار ایگزامپل، کسی نے کوئی رشتہ پسند کر لیا، یا کسی لڑکے کو لڑکی پسند ہے یا لڑکی کو لڑکا، اور وہ وہاں پہ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے پیچھے اس کے گھر والے پڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ رشتہ دار بھی، جیسے کہ چاچا، ماموں، تایا اور تائی وغیرہ بھی، کہ یہاں پہ نہیں ہونے دینا۔ ایک مشن بن جاتا ہے کہ یہاں پہ نہیں ہونے دینا۔ خیر، اس کے بعد لڑکا آ جاتا ہے یا لڑکی آ جاتا ہے، وہ فائٹ سے ایک ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہیں پہ ہی کرنا ہے۔ اس سب کے چکر میں اکثر کسی کو غلط سے روکنے کے چکر میں ہم خود غلط بن جاتے ہیں، ہم غلط زبان استعمال کرتے ہیں، بری طرح سے گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، اور گندی گندی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمیں کسی کو غلط سے روکنا ہے، اور اس کے چکر میں ہم خود غلط بن جاتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات، مفت کا مشورہ نہ دیں، تب تک مشورہ نہ دیں جب تک کوئی آپ کو پوچھے نہیں۔ دوسری بات، ان لوگوں کو بھی مشورہ نہ دیں جو آپ سے مشورہ تو بار بار مانگتے ہیں، لیکن ریپیٹ وہی کرتے ہیں، وہی غلطیاں کرتے ہیں، وہی برائی چیزیں کرتی ہے، چاہے برے ہو اچھا ہو، جو ان کو نقصان دیتا ہے، چاہے کسی بھی معاملے میں ہو، تو ان کو مشورہ دے کے اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اور تیسری بات، کوئی بھی انسان تب تک نہیں بدلے گا جب تک وہ بدلنا نہیں چاہتا، تو آپ کسی کو زبردستی نہیں بدل سکتے۔ آپ جتنا بھی کسی کو آئینہ دکھائے، جب تک وہ اس میں وہ چیز نہیں دیکھنا چاہتا، تو وہ کچھ اپنا دیکھے گا، اپنے ذہن کے مطابق، جو اصل میں اس میں امیج آ رہی ہے وہ نہیں دیکھے گا، تو آپ زبردستی نہیں دکھا سکتے۔ تو اس طرح کی چیزوں کے چکر میں اپنے معیار سے نیچے نہ کرے، وہ بنے رہے جو آپ ہے، اور کوشش کرے کہ دوسرے کی زندگی میں انٹرفیئر نہ کرے، چاہے آپ بڑے ہو چاہے آپ چھوٹے ہو۔ عام طور پر جب بڑے ہمارے زندگی میں انٹرفیئر کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے زندگی میں کیوں انٹرفیئر کر رہے ہیں، ان کو کون حق دیتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کوئی بھی ڈیسیجن کرے، ماں باپ کے علاوہ باقی رشتوں کا میں کہہ رہی ہوں۔ لیکن جب ہم اس اسٹیج پہ آتے ہیں، ہم بڑے ہوتے ہیں، تب ہم کوشش کرتے ہیں کہ خود سے جو چھوٹے ہیں ان کو کنٹرول کرے۔ مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے، لیکن ایسا ہوتے ہوئے میں دیکھ رہی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کو ان کے حال پہ چھوڑنا چاہیے، وہ اپنے لیے ڈیسائیڈ کرے، اور جو بھی اس کا آؤٹ کم ہوگا، جو رزلٹ آئے گا، وہ بھگتیں گے، خاص کر جب وہ اچھے خاصے میچیور ہو چکے ہوں گے، اچھے خاصے بڑے ہو گئے ہوں گے۔ بہت ہو گئی نصیحتیں، اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ڈریس مجھے میری سسٹر نے گفٹ کی تھی، جس کو میں نے خود ہی سیا ہے۔ 4000 کے قریب اس کی قیمت تھی۔ سلائی پہ میرے کچھ خرچے ہوئے ہیں، 100-150 کا، باقی سب کچھ فری تھا۔ تو آپ بتائیے گا آپ کو کیسا لگا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔